حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خواب میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا اور حور کو دیکھا جو وضو کر رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہیں سے واپس چلا آیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا سوچ کر۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی محفل میں موجود تھے اور رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت اور جہنم کی، آخرت کے مناظر کی، جبرائیل امین میکائیل علیہ السلام آتے تھے، لے جاتے تھے اور خواب میں اگلے جہاں کے مناظر دکھلاتے تھے۔ تو جنت کی سیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً حدیث میں موجود ہے کہ محلات میں دیکھتے تھے تو ایک محل بڑا عمدہ نظر آیا تو اس کی طرف چلے اور دیکھا کہ وہاں حور بیٹھ کر وضو کر رہی ہے، دوسری جانب اس کا چہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محل کی طرف جب چلے تو پوچھا کس کا ہے؟ بتلایا یہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا شاید عمر کی حوروں کو دیکھنا عمر پسند نہ کرے، اس لیے نہیں دیکھا، واپس ہو گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ سے کیا غیرت کھانی ہے؟ آپ ہی کی وجہ سے تو سب کچھ ملا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے انسانی غیرت کا ذکر کیا کہ جس طرح خاوند غیرت کھاتا ہے، بیوی غیرت کھاتی ہے، تو انسان دوسرے کی غیرت کا دیکھ کر بھی بہت سے کام چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم نیکی کے کام تو دوسروں کی غیرت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں چھوڑنے چاہیے، اور گناہ نہیں چھوڑتے۔ نیکی کا کام کرنا ہو تو پھر کہتے ہیں یار یہ کام کروں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی ناپسندیدگی کہ اچھا کام ان کو برا لگے گا، وہ پسند نہیں کرتے، لہذا میں نہیں کرتا۔ یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈال دی کہ بھائی یہ کام کروں گا تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان الگ بات ذہن میں ڈالتا ہے، یہ نہیں ڈالتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، جو مرضی کروں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ غلط کام میں انسان رکے کہ یار یہ کام غلط ہے، یہ میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کے کام میں کسی کو پسند ہو ناپسند ہو یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، کسی کو اچھا لگے پھر بھی عمل کرنا ہے، نہ اچھا لگے پھر بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن بہت سے احکامات ہم اللہ معاف کرے کہ اس لیے ہم دین کے احکامات پر عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سے گناہ ہم اس لیے کر لیتے ہیں کہ اگر یہ گناہ نہیں کرتے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، یہ رسم بھی کرو، یہ رسم بھی کرو، یہ رسم بھی کرو، نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یار یہ دیکھو، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اگلے جہان کسی نے ہمیں نہیں بچانا۔ سب سے قریبی رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، کل قیامت والے دن ماں باپ بھی کسی کو ایک نیکی نہیں دیں گے۔ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مختلف مناظر ہوں گے، کبھی انتہائی غضب ہوگا کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، بات بھی نہیں کر سکے گا، اور کبھی اللہ کے غضب میں غصے میں کمی آئے گی تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے، دیکھیں گے، بات چیت کریں گے۔ تو جب اعمال نامہ انسانوں کو ملے گا، کچھ نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر جائیں گے، تو انسان احادیث میں موجود ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھے گا آ رہا ہے تو راستہ بدل دے گا۔ جس طرح ہم بسا اوقات بازار میں ہونا تو کوئی بندے پر نظر پڑے تو ہم بسا اوقات نہ ملنا چاہیں تو تھوڑا سا چھپ جاتے ہیں کہ بھائی یہ نکل جائے، یہ مجھے دیکھ نہ لے۔ تو وہاں یہ منظر ہوگا، باپ کو دیکھا تو چھپے گا کہ کہیں باپ مجھے دیکھ کر مانگ نہ لے کہ بیٹا ایک نیکی دے دے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ 10 نیکیاں کم از کم عطا فرماتا ہے، اور وہاں ایک نیکی دینے کے لیے گوارا کوئی نہیں کرے گا۔ تو آج پھر ہم لوگوں کی وجہ سے گناہ کیوں کریں؟
انسان جتنے بھی رسومات ہیں، جتنے بھی برے کام ہیں، لوگوں کی وجہ سے بالکل نہ کرے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ غلط کام کرتا ہوں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اس میں اپنا نقصان ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کل انہوں نے مجھے نہیں بچانا۔ تو رسومات کو چھوڑے، برے کاموں کو چھوڑے، اور نیکی کا کام کرتے وقت اگر دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے، تو وہ ذہن سے نکال دے کہ بھائی لوگ اچھا کہیں برا کہیں، میرے نبی کی سنت ہے، میں نے عمل کرنا ہے، دین کا کام ہے، اچھا لگے برا لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لا کر بیعت کرتے تھے، تو وہاں احادیث میں الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ بیعت کرتے تھے کہ ہمیں آپ کی بات اچھی لگے نہ اچھی لگے، ہم اس سے خوش ہوں یا خوش نہ ہوں، ہمارے حالات اچھے ہوں یا حالات اچھے نہ ہوں، ہر حال میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات میرے مناسب ہے تو میں عمل کروں، یہ بات میرے مناسب نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں، نہیں۔ دین اس کا نام ہے کہ دل مانے نہ مانے، اچھی لگے نہ اچھی لگے، حالات اچھے ہیں پھر حالات برے ہیں پھر، ہر حال میں دین پر چلنا ہے۔ تو دوسروں کی وجہ سے انسان بسا اوقات غیرت کھا جاتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں اس کو اچھا نہیں لگے گا، تو عام مستحبات میں، عام جائز کاموں میں جن کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، تو کسی کی وجہ سے انسان چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یا گناہ کا کام انسان کسی کی وجہ سے چھوڑ دے کہ میں یہ گناہ کروں گا تو فلاں بندہ کیا کہے گا، وہ دیکھ رہا ہے، یہ چھوڑ دے، یہ اچھی بات ہے، نیکی کا کام نہ چھوڑا جائے۔ تو یہ جنت کے محل کو دیکھنا نہ دیکھنا دونوں برابر تھے، دیکھ لیتے پھر بھی، نہ دیکھتے پھر بھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت جب ذہن میں آئی تو واپس آ گئے کہ کہیں ان کو برا نہ لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ منظر بتلایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روئے کہ یا رسول اللہ جتنے بھی انعامات ملے، جتنے بھی درجے ملے، یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ پر ایمان لائے تو اللہ نے یہ مرتبے عطا کیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود تو بکریاں چرانے والے تھے، عام بندے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی بدولت یہ اعزاز بخشا کہ 22 لاکھ مربع میل پر اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔